اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹکرانے سے ڈیم تباہ، 125 افراد لاپتہ، 7 ہلاک، 180 کے قریب بھیڑ اور بکریاں پانی میں بہہ گئیں۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ایک گلیشیئر کے ڈیم سے ٹکرانے کے بعد آنے والے شدید ترین سیلاب کی زد میں آ کر کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد پانی میں بہہ گئے، جن کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتراکھنڈ کے ضلع چمولی میں یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا، جب ڈیم تباہ ہونے سے ایک قریبی گاؤں زیر آب آ گیا، جس کے بعد ارد گرد کے دیہات خالی کروا لیے گئے۔ اتراکھنڈ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں رشی گنگا بجلی گھر کا منصوبہ تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ تپوانو ڈیم کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ترویندر سنگھ راوت نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اب تک 7 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ 125 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ وندر سنگھ راوت کے مطابق جائے حادثہ سے 180 کے قریب بھیڑ اور بکریاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ گلیشیئر ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمالیہ کے اس حصے میں تقریباً 1000 گلیشیئر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آئس بلاکس ٹوٹے، جس نے ان کے اندر بڑی مقدار میں پانی چھوڑا، اور اس وجہ سے برفانی تودہ گرنے سے پتھر اور مٹی نیچے آئی۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ برفانی تودہ گرنے کے بعد کسی برفانی جھیل سے ٹکرایا ہوگا، جس کے پھٹنے کے نتیجے میں سیلاب آیا، لیکن بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مقام پر کسی ایسے پانی کی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات اس خطے میں رونما ہو چکے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ترویندر سنگھ کا کہنا تھا کہ ابھی تک ضرورت کے مطابق تمام وسائل دستیاب ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے لیے درکار ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جن کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادھر پڑوسی ریاست اتر پردیش نے قریب کے کچھ علاقوں کو سیلاب کے لیے ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تاہم اتراکھنڈ کے ڈی جی پی اشوک کمار نے فیس بک پر ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سری نگر سے آگے دریا کا بہاؤ معمول پر ہے، اور دیو پریاگ اور نچلے علاقوں کے لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس پوری طرح سے امدادی کاموں میں مصروف ہے۔